اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ایک فقیر کی ہے، پر وہ معمولی فقیر نہیں تھا۔ اس کی جیب پیسوں سے بھری رہتی تھی، اور آس پاس اگر آپ نظر ڈالیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی فقیر کو عام سے سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی پراسرار فقیر ہو۔ تو چلیں ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ یہ دنیا پراسرار سے بھری ہوئی ہے۔ کب کہاں راہ چلتے کیا پراسرار حالات رہنما ہو جائیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ اپنی تقدیر پر منحصر ہے کہ حالات ہمارے حق میں ہوں یا ہمارے خلاف ہو جائیں۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مجھے ایک شخص نے سنایا تھا۔ اس واقعے بعد ان کی ایسی کایا پلٹی کہ وہ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولنے لگے، مگر جب خوشیوں کا طوفان تھما تو سب کچھ الٹ ہو گیا۔ ان کا نام اسرار احمد تھا، اور نام کی طرح ہی اسرار سے بھری ان کی زندگی تھی۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں اسرار احمد خاندان انڈیا کے شہر احمد آباد کے کسی ایسے گاؤں میں رہتا تھا جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسرار احمد ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کے سر سے ماں باپ جیسی شفیق ہستیوں کا سایہ اٹھ گیا۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بڑے سب بہن بھائی مختلف شہروں میں اپنی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے مشکل حالات میں ان کے ساتھ رہنے والے بڑے بھائی بھابھی نے انہیں سنبھالا۔ آگے کی کہانی انہیں اسرار احمد کی زبانی سنیے۔ ان دنوں میں چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا، کیونکہ بھائی تو گھر کے حالات کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، مگر چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب انسان کی زندگی بسر کروں۔ لہٰذا انہوں نے میرا داخلہ گاؤں کے اسکول میں کرا دیا تھا۔ میرا روزانہ کا کام یہ تھا کہ اسکول سے آ کر بھائی کے لیے کھانا لے کر کھیتوں پر جاتا تھا۔ بھائی کسی کی زمین پر کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ کھیتوں پر جانے کے لیے 2 راستے استعمال ہوتے تھے۔ ایک طرف سے گھنا جنگل تھا جو کہ کافی طویل راستہ تھا، اور جانوروں کے خوف کی وجہ سے ادھر سے لوگ کم سفر ہی کرتے تھے۔ دوسری طرف والے راستے پر ایک قبرستان تھا جو شارٹ کٹ پڑتا تھا۔ لوگ سفر کے لیے زیادہ تر یہی راستہ اختیار کرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی ادھر چہل پہل رہتی تھی۔ میں بھی کھیتوں پر جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتا تھا۔ اس راستے پر سڑک کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کی حالت انتہائی گندی ہوتی تھی۔ اس کے قریب سے بھی کوئی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی سے کچھ کہتا نہیں تھا اور نہ ہی مانگتا تھا۔ اگر کوئی راہگیر دور سے ہی اس کی طرف سکہ اچھال دیتا تو رکھ لیتا تھا۔ مجھے اس فقیر کو دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا۔ لہٰذا جب میں بھائی کو کھانا دینے کے لیے جاتا تو وہ راہ چلتے لوگوں کی آڑ میں لے کر بھاگتے ہوئے روڈ کراس کر جاتا، اور کھیتوں سے واپسی پر یہی طریقہ اختیار کرتا۔ ایک دن میں حسب معمول بھائی کے لیے کھانا لے کر جا رہا تھا، جو ان کی تپتی ہوئی دوپہر تھی، اور غالباً دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا۔ سڑک معمول سے ہٹ کر سنسان تھی۔ کوئی شخص تھا نہ آدم ذات۔ آج چند ایک لوگ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور پرندے بھی گرمی کی شدت سے بلبلا کر اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے تھے۔ ہوا میں ہلکا سا بھی ارتعاش پیدا ہوتا تو درختوں کے پتوں کی سسراہٹ پر اپنے پیچھے کسی زیرو کا احساس ہوتا۔ ایسا سہانے روح منظر تھا کہ اپنے ہی قدموں کی آہٹ پر دل سے دہل جاتا۔ جب میں ایسے ہولناک سناٹے سے ڈرتے ہوئے اس سڑک پر پہنچا تو دور سے ہی وہ فقیر سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ کیسے سڑک پار کروں، آج تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ تب میں نے سوچا سڑک آتے ہی جلدی سے بھاگ کر گزر جاؤں گا۔ جیسے ہی سڑک کا کنارہ آیا میں نے اپنی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ جب میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب سے گزرا تو اس فقیر نے مجھے آواز دی، اے لڑکے ادھر آ۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ چلا کر بولا، ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے؟ میں نے تجھے ہی آواز دی ہے، ادھر آ۔ میں ڈرتے ہوئے اس فقیر کے پاس پہنچا تو فقیر بولا، جا ہوٹل سے جا کر میرے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آ۔ ہوٹل سڑک کے بالکل آخری کنارے پر واقع کونے پر تھا۔ وہاں جانے کے لیے 10 منٹ لگتے تھے۔ میں اس فقیر سے پیسے لے کر ہوٹل سے چائے بسکٹ خرید کر لایا، اور فقیر کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھنے لگا تو وہ فقیر بولا، کہاں جا رہا ہے؟ میرے پاس بیٹھ،
چائے بسکٹ کھا۔ میرے منع کرنے پر فقیر بولا کھا لے ورنہ بہت پچھتائے گا۔ میں کیا نہ کرتا، بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ میں نے اس نے بسکٹ اٹھا کر مجھے دیے کہ لے کھا۔ مجھے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے گھن آ رہی تھی، مگر میں نے خاموشی سے لے کر کھا لیے۔ اب میرا خوف کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ کھانے کے دوران اس نے مجھ سے پوچھا یہ ٹفن لے کر کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی کو کھیتوں پر کھانا دینے جا رہا ہوں۔ جب ہم لوگ چائے بسکٹ کھا چکے تو وہ بولا اب تو چلا جا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اجازت ملنے پر میں نے جلدی سے ہوٹل کے برتن اٹھائے اور ٹفن لے کر اپنی سڑک کی طرف چلے لگا۔ میں ڈر رہا تھا کہ بھائی پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا کہ اس سارے کام میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہو گیا تھا اور کھانے لے کر جانے میں کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے بھائی سے ڈانٹ پڑنا یقینی تھی۔ جب میں کھیتوں پر پہنچا تو بھائی نے اوپر سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا اسکول کا دوست مل گیا تھا، اس سے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ بھائی مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگے۔ میں نے بھی جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بھائی سے کھانے کے برتن لے کر جب میں واپس اس راستے پر آیا تو حیرت سے میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے جس فقیر کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھ کر اور چائے بسکٹ کھا کر گیا تھا اس کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ روزانہ میں آتے جاتے اسے دیکھا کرتا تھا، وہ اپنی جگہ اسی جگہ بیٹھا ہوتا تھا، مگر آج غیر معمولی طور پر واپسی میں موجود نہیں تھا اتنی سی دیر میں، ورنہ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جہاں وہ بیٹھا ہوتا تھا وہاں چند سکے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا شاید اس فقیر کے رہ گئے ہوں گے۔ میں نے سوچ کر جیب میں رکھ لیا کہ کل واپس کروں گا۔ گھر کی راہ لی۔ دوسرے دن جب میں بھائی کو کھانا دینے گیا تو فقیر موجود نہیں تھا، مگر کل کی طرح آج بھی وہاں چند سکے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھا کر جیب پہ رکھ لیے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنے راہ چلتے لوگوں کو یہ سکے کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نہ کسی نے اس طرف دھیان دیا۔ ایسا روزانہ ہونے لگا۔ مجھے وہ فقیر دوبارہ کبھی نہیں دکھائی دیا، مگر اس جگہ سے روزانہ سکے ملنے لگے۔ 11 سال کا ایک چھوٹی کلاس کا بچہ جس جیب خرچ کے لیے روزانہ 1 پیسہ ملا کرتا تھا، اسے ہر روز اتنے پیسے ملنے لگے، تو اس کے لیے تو ہر دن عید اور ہر رات شب برات ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اب تک گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میرے اسکول میں بھی وانے نیارے ہو گئے تھے۔ میں ہاف ٹائم میں خوب مزے اڑاتا۔ میرے دوست اتنے پیسوں کے بارے میں پوچھتے تو کہہ دیتا بھائی نے جیب خرچ بڑھا دیا ہے۔ اس دوران میں نے اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے بنائے اور جوتے وغیرہ خریدے۔ بچے ہوئے پیسے میں اپنے باکس میں کپڑوں کے نیچے بڑی احتیاط کے ساتھ چھپا دیتا تھا۔ پیسوں کا عمل کچھ عرصے تک چلتا رہا۔ اس وقت میرے پاس کافی پیسہ جمع ہو گیا تھا۔ ادھر مجھے اس پیسے کو چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ آخر خرچ بھی کہاں کرتا؟ خرچ کرنا اور نہیں کرنا دو ہی باتیں کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ میری بدلی ہوئی حالت دیکھ کر بھائی کا مجھ پر کچھ شک ہونے لگا۔ یہ ایک فطری عمل تھا۔ وہ مجھے کپڑے جوتے پہنے دیکھ کر سمجھتے شاید میں کہیں چوری کرنے لگ گیا ہوں۔ انہوں نے خاموشی سے میرے دوستوں سے پوچھا۔ دوستوں نے کہا اسرار نے تو ہمیں بتایا ہے کہ بھائی نے میرا جیب خرچ بڑھا دیا ہے اور فصل اچھی ہونے پر بھائی نے کپڑے اور جوتے خرید کر دیے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں آج کل کی طرح اتنے کپڑے وغیرہ بنانے کا رواج نہیں تھا۔ یہ بات سن کر بھائی کا شک مزید بڑھ گیا۔ وہ ہر وقت میری طاق میں لگے رہتے۔ پھر ایک دن میں اسکول گیا ہوا تھا۔ بھائی نے میرا باکس صاف کیا تو وہ میرے باکس میں اتنے پیسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ سمجھی شاید میں نے کہیں لوٹ مار کی ہے، کیونکہ ان دنوں تحریک پاکستان کی شروعات تھی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر بھائی سے کیا۔ بھابھی کے انکشاف کے بعد بھائی نے پہلے تو مجھ سے پیار سے بس پوچھ کی، لیکن میرے مسلسل انکار پر مجھے نہیں معلوم یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، مجھے خوب مارا پیٹا اور دوستوں والی بات بتائی تو مار کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے میں نے ساری حقیقت بھائی کو بتا دی۔ بھائی مجھے لے کر اسی وقت اس جگہ گیا۔ لوگوں سے فقیر کے بارے میں پوچھا، کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، مگر بھائی کو یہ علم ہو گیا تھا کہ مجھ سے سچ اگلوا کر وہ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی کافی دن سے اس فقیر کو وہاں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کی مختصر کہانی یہ ہے کہ بھائی نے پراسرار طور پر فقیر اور پیسے کا راز کھلنے کے بعد پھر کبھی اس جگہ سے مجھے پیسے نہیں ملے، مگر وہ پیسہ ہمارے بہت کام آیا۔ بھائی نے سب سے پہلے گھر کی مرمت کروائی اور اپنی تھوڑی زمین خرید کر اس پر کاشتکاری کرنے لگے۔ ہر قدم پر کامیابی ہمارے قدم چومنے لگی، ہر طرف سکون ہو گیا۔ میں تعلیم کی منزل طے کرتا ہوں میٹرک تک آ گیا، مگر انہی دنوں 1947 میں نئی مملکت پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھری، جو
قدر جو اٹھا تو ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ اسی ہولی میں ایک دن بلوائیوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا، جس میں بھائی بھابھی بچے شہید ہو گئے۔ اس وقت میں اسکول میں تھا، اس لیے بچ گیا۔ دوسرے دن بہن بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تنہا رہ جانے کے بعد میں نے محلے کے قافلے کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ یہاں آ کر قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری۔ پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ بھی پھیلایا۔ شادی کی تو بیوی نے وفا نہ کی اور چند مختصر عرصے کے بعد دنیا میں تنہا چھوڑ گئی۔ پاکستان میں بھی بہت سے پراسرار واقعہ پیش آئے جن کی کہانی ایک سے الگ کہانی ہے۔ یہاں آ کر میں نے ایک مل میں نوکری کی۔ وہاں کا مالک بہت رحم دل تھا۔ اس نے میرے جذبات حج کو دیکھتے ہوئے اپنے باپ کے لیے مجھے حج بدل کروایا، مگر میں آج تک اس فقیر کو نہیں بھولا۔ کاش بھائی میرے ساتھ زبردستی نہ کرتے تو شاید آج بھی یہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا۔ جی ناظرین، تو آپ نے کہانی سنی اور بہت ہی امپریسو قسم کی کہانی ہے۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اسی لیے آپ ضروری نہیں کہ ہر فقیر جو ہے وہ صرف پیسے مانگ رہا ہو اور آپ اس کو دھتکارنے کے بجائے خاموشی سے پیسے دے دیجئے، کچھ بھی دے دیجئے تھوڑے سے، تو چاہے کچھ ہو نہ ہو پر اللہ ضرور اس کا حساب رکھتا ہے اور وہ ضرور آپ کو اپنی خزانے میں سے نوازے گا۔ تو یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔